اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح، فتح کے کہا جاتا ہے کامیابی، وکٹری کو، ٹھیک ہے، کامیاب ہونا، فتح پا لینا۔ اور یہ مدنی سورہ ہے، اور اس کے اندر 29 آیات ہیں اور 4 رکوع پر مشتمل، بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو سورہ ہے، سورہ فتح، اس کا شان نزول کیا ہے کہ ایسا ہوا کہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے جائیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو رہا تھا خواب، اور نبی کے خواب جو ہوتے ہیں سچے ہوا کرتے ہیں، اٹس ون آف دا پارٹ آف وحی، ٹھیک ہے، وحی کا ایک طریقہ خواب بھی ہوتے ہیں جو نبیوں کے سچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے کیا کیا، 1400 اصحاب کو بھیجا، اور خود بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 اصحاب جو تھے وہ گئے مکہ کی طرف، رخ کیا ان لوگوں نے کس چیز کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ اب ایسا ہوا، جو مشرکان مکہ تھے انہوں نے ان کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور کہا کہ آپ لوگ حج کرنے نہیں، عمرہ کرنے نہیں آ سکتے، اگر آنا ہے تو اگلے سال آنا، ورنہ جنگ ہو جائے گی اگر تم لوگ آگے بڑھو گے۔ تو ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے کیا کیا، وہیں پر اپنے سر مونڈ دیے وہیں پہ، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا تھا اس میں، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے نا کہ اگر حصار کر لیے جاؤ تو وہیں کے وہیں حلق کر لو، وہیں قربانی کر لو۔ تو انہوں نے قربانی کر لی، اینڈ ساتھ ساتھ حلق ہو گیا، سارے جو ہاں ریچولس تھے وہ پورے ہو گئے۔ اب اس کے بعد یوں ہوا کہ ساتھ ساتھ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھی وہ بھیجا تھا صلح کرنے کے لیے، کہ دیکھو بات کو مان جاؤ، اور ہم جو ہے اس مرتبہ کرنا، ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، جسٹ ہم لوگ کیا کریں گے، اپنا عمرہ کریں گے، دین ول گو بیک۔ تو وہ لوگ جو تھے انکار کر دیا، تو بولے نہیں، اگر آنا ہے تو نیکسٹ ایئر آ جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے حضرت عثمان نے وہ بات کنوے کر دی کہ یہ ریڈی نہیں ہے، وہ مطلب اس کے لیے، عمرہ کروانے کے لیے۔ تو کہا کہ چلو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، ایک ٹریٹی بنا لیتے ہیں، ایک ساتھ میں معاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو معاہدے میں بہت سارے ایسے پوائنٹس لکھے گئے جو کہ صحابہ کرام کو پسند نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا ہر بات تو ہمارے خلاف جا رہی ہے، ہر بات تو مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ان سے وہ ٹریٹی، مطلب وہ لوگوں نے بھی سائن کر دی اور مسلمانوں میں بھی سائن کر دی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جب یہ لوگ حدیبیہ سے لوٹ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ نازل فرما دی، مدینہ کی طرف جا رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بہت واضح فتح عطا کی۔ اب جب 2 سال گزر گئے تو وہ ٹریٹی جو ایسی لگ رہی تھی کہ ہمارے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف، وہ اتنی زیادہ ہمارے فیور میں نکلی کہ کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں فتح مکہ کو 8 ہجری میں جو فتح مکہ ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ گئے، اور سارے لوگ جو تھے مکہ والے بھی ایمان لے آئے تھے، یہ دیکھ کے کہ کہیں یہ لوگ ہمیں جان سے ہی نہ مار دے، ڈر کے مارے وہ سارے کیا ہو گئے، ایمان والے ہو گئے۔ ہند اور ابو سفیان جیسے لوگ جو کٹر بالکل اسلام دشمن بنے ہوئے تھے، سب ایمان لے کر آ گئے۔ اور یہاں پر یہ جو تھی فتح ہوئی تھی 2 سال بعد، 6 ہجری میں یہ لوگوں نے روکا عمرہ سے، اور 8 ہجری میں یہ فتح ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہ فتح مکہ فتح ہے، ہم کہتے ہیں صلح حدیبیہ فتح ہے۔ اصل فتح تو ہم نے جب کی تھی جب وہ کچھ صحابہ کرام کو اچھے نہیں لگ رہے تھے وہ ٹرمز جو تھے اس کے اندر، کہ بھئی یہ تو ساری باتیں ہمارے خلاف جا رہی ہیں، کہ تم اگر ہمارا جو ذمہ اگر آپ کے پاس آئے گا تو آپ لوٹا دیں گے، اور تمہارا آئے گا تو ہم نہیں لوٹائیں گے۔ یہ کس قسم کی شرطیں ہیں کہ ہر بات ہمارے خلاف ہے، ہر بات ہمارے، اور مرد آئیں گے تو لوٹا دیں گے، اور اس طرح کے بہت ساری شرطیں رکھی گئی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دور رس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کین فور سی دا مطلب فردر کیا، ہاں دور اندیش تھے، کیا آگے ہونے والا ہے، اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ یہ جو ہمارے یہ جو اس کے ایک ایک جو پوائنٹس ہیں اس ٹریٹی کے، وہ ہمارے حق میں آنے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ شرطیں منواتے مان لو، سب لکھ دو، اور وہ لکھ کے سائن کروا دیا، اسٹیمپ لگ گیا اور سارا کچھ ہو گیا۔ اور یہ یہاں پر 2 سال بعد ہی پورا مکہ اسلام کے ہاتھ میں آ گیا، مطلب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہی کہہ دیا تھا، یہ جب نہیں کہا کہ جب فتح مکہ ہوئی ہے، یہ جب کہا جب صلح حدیبیہ کے جو معاہدہ ہوا ہے جب ہی کہہ دیا تھا۔ تو صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے کہ تم سمجھتے ہو کہ فتح یہ ہے فتح مکہ، نہیں، ہم نے فتح تو جب کر لی تھی جب ہم نے صلح حدیبیہ میں معاہدہ کر لیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی سورہ نازل کی گئی ہے
جو مجھے دنیا اور ما فیہا سے محروم ہے، مجھے سب سے اچھی یہ رکھتی ہے، مطلب یہ بہت مجھے پسند ہے۔ چل آیت نمبر 1 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ انا بے شک ہم نے، فتحنا ہم نے فتح دی، ہم نے کامیاب کر دیا، لکا آپ کو، بے شک ہم نے فتح دی آپ کو، فتح مبینہ ایک واضح فتح، کھلم کھلا فتح عطا کی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، لی تاکہ، یا وہ، غفرہ بخش دے، لکا آپ کے لیے، اللہ اللہ، ما جو تقدمہ تا آپ نے قدمہ آگے بھیجا تھا، من ذنبی کا آپ کے گناہوں سے، وما تأخرا اور ما جو تا تم نے اخرا تاخیر کیا، پیچھے رہ گئے، وَيُتِمَّ اور یتمہ یا وہ، تما تمام کر دے، پوری کر دے، نعمتہ اپنی نعمت، علیکا آپ پر، ویہدیکا اور یا وہ ہدی ہدایت دے دے کا آپ کو، صراطا مستقیما سیدھے راستے کی طرف۔ تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معاملات کیا ہیں، کہ یہاں پر گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہے، یہ نبی کی وساطت سے امت کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بخش دے آپ کے لیے اللہ، جو پچھلا گزر چکا، جو آگے ہے اور جو پیچھے ہے، جو آپ نے آگے بھیج دیا اپنے گناہوں میں سے، اور جو تم نے پیچھے چھوڑ دیا، اور جو تاخیر کر دی یعنی جو دیر سے آئے، اور تمام کر دیا، پوری کر دی اس نے نعمت کو آپ کے اوپر، اور وہ ہدایت، اس نے ہدایت دی آپ کو سیدھے راستے کی۔ آیت نمبر 3، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور یا وہ نصرہ مدد کی کا آپ کی اللہ اللہ نے، اور مدد کی آپ کی اللہ نے، نصرًا عزیزاً زبردست مدد، نصرًا مدد، عزیزاً زبردست۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ ہوا وہ، الذی وہ ہے جو، انزلہ جس نے نازل کیا، سکینت سکون، فی قلوبی دلوں میں، المؤمنین ایمان والوں کے، وہ وہی ہے جس نے نازل کیا سکون ایمان والوں کے دلوں میں، تاکہ یا وہ ازداد زیادہ کر دے، واولف ان سب کے لیے، ایمانن ایمان، مع ایمانہم ان کے ایمانوں کے ساتھ، جو آلریڈی ایمان ہے اس میں اور ایمان کا اضافہ فرما دے۔ وہ وہی ہے جس نے نازل کیا سکون ایمان والوں کے دلوں میں، تاکہ وہ بڑھا دے ان سب کو ایمان میں، ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں بڑھا دے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، جنود، جندن کا پلورل جنودن، لشکر، یعنی آرمیز، السماواتی والارض آسمانوں اور زمین کی، وکان اللہ اور اللہ ہے، علیمن خوب علم والا، جاننے والا، اور حکیمہ بڑا حکمت والا، یعنی کہ ایمان والے جو لوگ، جو صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہ تو بڑا نقصان کا سودا ہو رہا ہے، یہ تو ہمیں کیا کر دیں گے، یہ تو ہر شرط اپنی منوا رہے اور ہماری کوئی بات ہی نہیں مان رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو بے چین اور اضطراب جو تھا، جو بے چینی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 ہی سال میں اس کو کیا کر دیا، ختم کر دیا، اور ان کے دلوں کو راحت اور سکون پہنچا دیا، اور ساتھ ساتھ ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا۔ اللہ ہی کے لیے لشکر ہیں آسمانوں اور زمین کے، یعنی وہ جو فرشتے ہیں وہ بھی اس کے لشکر بنتے ہیں، اور جو زمین میں انسان ہے وہ بھی اس کے لیے لشکر بنتے ہیں، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ چلیں ریپیٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیدخل، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لهم جہنم وساءت مصیرا، لیدخلا
لی تاکہ یا وہ دخلا داخل کر دے، اللہ داخل کر دے المؤمنین ایمان والے مردوں، والمؤمناتی اور ایمان والی عورتوں کو، اونا ہی نہ آئے گا تو مردوں کے لیے، آتن آتن آئے گا تو عورتوں کے لیے، تاکہ وہ داخل کر دے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتہا اس کے نیچے سے الانہار نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں، ریکارڈنگ کون کے پھر اس کے نیچے سے نہریں خالدینہ فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، ویکفر عنہم اور یا وہ کفر دور کر دے گا عنہم ان سے سیئاتہم ان کے گناہوں کو، وکان ذالک اور کانا ہے ذالک یہ عند اللہ اللہ کے نزدیک فوزا عظیما سب سے بڑی کامیابی اللہ کے نزدیک یہی ہے، کون سی؟ یہ دنیا کی نہیں، یہ فتح مبینہ سے بھی بڑی کامیابی کون سی ہے؟ یہ جنتوں کا پا لینا، اس کے بعد گناہوں سے بچ جانا، اللہ جو گناہوں کو بخش دے گا اور جنتیں عطا کر دے گا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 6 وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور یا وہ عذاب دے گا المنافقین منافق کو مردوں کو، والمنافقاتی اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکاتی اور مشرک عورتوں کو، والظانین وظانین ظن کرنے والے ہیں، گمان کرنے والے ہیں، باللہ اللہ کے متعلق، اللہ کے بارے میں، ظن السوء ہاں برا گمان۔ ایمان والوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ تم اس حال میں مرو کہ اللہ رب العزت سے حسن ظن ہو تمہارا، کیا ظن ہونا چاہیے کہ یقیناً میں اللہ رب العزت میرے گناہوں کو بخش دے گا اور مجھے جنت عطا کرے گا۔ تو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ اچھی امید لگانا چاہیے۔ اور یہ سارے کیا کہا اللہ نے؟ منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد، مشرک عورتیں، اور جو گمان کرتے ہیں اللہ سے برا گمان، ان سب کے لیے کیا ہے؟ یعذب عذاب دے گا، علیہم دائرۃ السوء علیہم انہی پر ہے، دائرہ دائرہ یعنی گردش، سو برائی کی، وہ برائی کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اسی گردش میں پھنسے ہوئے ہیں، وغضب اللہ علیہم اور غضب اللہ اللہ غضبناک ہوا علیہم ان پر، ولعنہم اور لعنت ہے ان پر، وعد لہم اور ادا تیار کیا ہے لہم ان کے لیے جہنم جہنم، اور اللہ غضبناک ہو گیا ان پر اور لعنت ہے اس کی ان پر، اور اس نے تیار کر دیا ہے ان کے لیے جہنم، وساءت مصیرا اور کتنا برا وہ ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ نے فرما دیا ایمان والوں کے لیے جنتیں ہیں، اور جو کفر کرنے والے منافق ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، جو اللہ سے بدظن ہیں، جو اللہ سے برا گمان رکھتے ہیں، تو وہ برائی کے دائروں میں، برائی کی گردشوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھی کر دی، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا، لعنت کر دی، اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 7 وَلِلَّهِ جُنْدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ ہی کے لیے جند السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کے جنود لشکر، اللہ ہی کے لیے لشکر آسمانوں اور زمین کے، وکان اللہ اور ہے اللہ عزیزاً زبردست، حکیمہ حکمت والا، اللہ ہی کے لیے لشکر آسمان اور زمین کے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 8 انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا انا بے شک ہم نے ارسلہ بھیجا نہ ہم نے کا آپ کو، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن گواہ بنا کر، ومبشرن اور خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا اور آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا، عذاب سے ڈرانے والا بنا کر، اور گواہ آخرت میں جو آپ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن گواہ بنا کر۔ کیوں بھیجا ہے؟ لتؤمنوا باللہ تاکہ تم سب ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسول پر، وتعزروہ اور تعزرو تا تم واؤ سب عزرا تم سب قوت عطا کرو ان کو، ٹھیک ہے، وتعکروہ اور تم وقار یعنی عزت عطا کرو ان کو۔ پہلے یہاں پر عزرا کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی دینا، قوت عطا کرنا، اور وقار کا مطلب ہوتا ہے عزت دینا، ٹھیک ہے۔
تاکہ تم سب کیا کرو، اور تم واؤ سب عزرو قوت دو ان کو کس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو وقت کی روح، اور تم سب وقار یعنی عزت دو ان کو، وہ تو سب بھی ہوں، اور تم سب بھی تسبیح کرو، واؤ تم سب ہو اس کی یعنی اللہ کی، بکرتم و اصیلا صبح اور شام، بکرتن صبح و اصیلا اور شام، اتنی بات نبی کے لیے اور اتنی بات اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے تو سبھی کا، اور یہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اللہ نے نبی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ گواہ رہیں، وہ آگاہ کریں، وہ خوشخبری دیں، اور تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر ان کی پہلے کیا کرو، دین کو غلبہ کرنے میں کیا کرو، ان کی مدد کرو، اور ان کی عزت و توقیر کے بغیر کیا ہوگا، تمہارا سارے اعمال ضائع ہیں، وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ بغیر عزت اور بغیر ان کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کوئی الفاظ بھی نازیبا نبی کے حق میں پسند نہیں کیے، کہ کوئی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات جس میں ڈاؤٹ بھی ہو، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا راعینا، تو راعینا وہ کہتے تھے، تو اللہ نے کہا نو یوز آف دس، جس ختم کر دو اب اس کو، اب کوئی نہیں یوز کرے گا نا ایمان والے نہ، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی برائی نکالنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو جس میں خدشہ بھی ہو، جس میں کوئی شائبہ بھی ہو، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، تو اللہ نے کہا ان کی عزت اور توقیر کرنی ہے، ساتھ میں ان کی کیا کرنی ہے، قوت، ان کی مدد کرنی ہے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے جو بھی تم ایفرٹس لگا سکتے ہو نبی کے لیے وہ لگا دو، اور اپنے رب کی کیا کرتے رہو، صبح شام تسبیح بیان کرتے رہو۔ چلیں ریپیٹ کریں، چونکہ یہ جنگ کے متعلق آئے تھے تو اس کے اندر اور زیادہ ایمفیسس کیا جا رہا ہے ان باتوں پر۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، یا وہ قانون سب بیعت کرتے ہیں کا آپ سے، ان نما در حقیقت، یا وہ بائی بیعت کرتے ہیں، اونا وہ سب، اللہ اللہ سے، بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ سے، در حقیقت وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ ہی سے، آپ سے بیعت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ سے بیعت کرنا، آپ سے مطلب جو لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوق کا اوپر ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، یعنی وہ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیے ہوئے، وہ اللہ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے چکے ہیں۔ فمن نکسا، پھر من جو، نکسا جو توڑ دے، نون کا سا روٹ لیٹر ہے، یہ نون ہم کا نون نہیں ہے، پھر جو توڑ دے، فانما در حقیقت، پھر در حقیقت، یا وہ نقصو وہ توڑتا ہے، علی نفسی اپنے ہی نفس پر، یعنی اس نے جو بیعت توڑ دی، جو قسم اللہ سے کھا کے توڑ دی، تو اس نے اپنی جان پر کیا کر لیا، وبال لے لیا، اس نے توڑا ہے اپنی ہی جان کے اوپر وبال لے کر، پھر جو توڑ دے تو در حقیقت اس نے توڑ دیا اپنی ہی نفس پر، ومن اوفا، اور من جو، اوفا وفا کرے گا، پورا کرے گا، بیما اس کو جو، عہدہ عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، علیہ اللہ اس پر، اللہ اللہ نے، اللہ سے، اس نے اللہ سے وعدہ جو کیا ہے، اور جو پورا کر لے گا اس کو جو وعدہ کیا ہے اس پر، یعنی اس کام پر، اللہ اللہ سے، فسیؤتیہ پھر ان قریب، یا وہ عطا کرے گا ہی اس کو، کس کو، وہ جو بیعت کو پورا کرے گا، تو ان قریب وہ عطا کر دے گا اس کو، وہ یعنی اللہ، وہ اس کو کیا یعنی کس کو، ہاں بیعت پورے کرنے والے کو، اجرن عظیمہ بڑا اجر۔ بے شک وہ لوگ، وہ سب، یا وہ وانو سب جو بیعت کرتے ہیں، در حقیقت وہ سب تو بیعت کرتے ہیں اللہ ہی، نہیں کا چھوڑ دیا ہم نے، بے شک وہ لوگ، وہ سب جو بیعت کرتے ہیں آپ سے، در حقیقت وہ سب بیعت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کا ہاتھ اوپر ہے ان کے ہاتھوں کے، پھر جو توڑ دے گا تو در حقیقت تو اس نے توڑا اپنی ہی نفس پر، اور جو پورا کرے گا، وفا کرے گا، اس کو جو وعدہ کیا ہے اس نے، علیہ اس کو، یعنی اس کو پورا کرنے کا، اللہ اللہ سے، تو ان قریب وہ عطا کرے گا اس کو بڑا اجر، یعنی
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو نبی سے تم قسمیں اٹھاتے ہو وہ نبی سے نہیں بلکہ تم اللہ ہی کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہو، تو اس کو پورا کر لو تاکہ تمہیں بڑا اجر عطا کیا جائے۔ آیا نمبر 11، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ تمہاری ٹرن ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلے ٹھیک ہے۔ سَيَقُولُ، سا ان قریب یا وہ، قولو کہے گا، لکا تمہارے لیے، سا وہ، سا ان قریب جلد ہی، یقولو وہ کہیں گے، لکا آپ کے لیے یا آپ سے، المخلفون، خلفا پیچھے، میم والے پیچھے رہنے والے، واؤن سب وہ سب جو پیچھے رہ گئے تھے، مطلب جنگ میں شریک نہیں ہوئے، جو آگے نہیں بڑھے، وہ پیچھے رہنے والے کہیں گے، من الاعرابی اعرابیوں میں سے، بدوؤں میں سے، دیہاتی لوگوں میں سے، اعراب کہا جاتا ہے دیہاتی لوگوں کو، شغلتنا، شغلت شغل شغل میں ڈال دیا تھا، مشغول کر دیا تھا نا ہمیں، مطلب وی ور بیزی، ہمیں بیزی کر دیا تھا، اموالنا ہمارے مالوں نے، واہلنا اور ہمارے اہل و عیال نے، اور ان قریب کہیں گے آپ سے پیچھے رہنے والے دیہاتیوں میں سے، مشغول کر دیا تھا ہمیں، بیزی کر دیا تھا ہمیں ہمارے مال نے اور ہمارے اہل و عیال نے، ہمارے گھر کے لوگوں نے، فاستغفر لنا، پھر استغفر مغفرت سینتا مانگے، لنا ہمارے لیے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ذرا مغفرت تو طلب کر لیں اللہ سے۔ یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ، یا وہ وانو سب قولو کہتے ہیں، بِأَلْسِنَتِهِمْ لسان کا پلورل ہے السنا، لسان مطلب زبان، السنا مطلب زبانوں، ان کی زبانوں سے، وہ سب کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، ان کی زبانوں سے، ما لیسا، ما جو، لیسا نہیں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، جو دل میں کوئی ایسی خواہش نہیں تھی کہ ہم جا کے معافی مانگے یا کچھ، اس صرف زبانی قول ہے، اوپر کے دکھاوے کی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فمن یملک لکم من اللہ شیئا، پھر من کون، یملک یا وہ ملکہ مالک ہے، اختیار رکھتا ہے، لکم تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے یا اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، پھر کون، پھر آپ کہہ دیجئے پھر کون ہے وہ مالک ہے یا اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان ارادہ بکم، ان اگر ارادہ وہ ارادہ کرے، اللہ ارادہ کرے، بکم تم سے، درن کسی نقصان کا، او ارادہ، او یا ارادہ کرے، بکم تمہارے لیے، نفعن کسی نفع کا، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو میرا کچھ اختیار نہیں ہے اس میں، اللہ چاہے گا تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ چاہے گا وہ تمہیں کیا کر دے گا، وہ تمہیں نفع دے دے گا یا نقصان دے دے گا، اس میں کسی کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ تمہارے ایکسکیوز کو کیا کر سکے، قبول کر سکے۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر کون ہے جو طاقت رکھتا ہے، ملکیت رکھتا ہے، مالک ہے، اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نقصان کا یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی نفع کا، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ کانا ہے اللہ اللہ، بما اس سے جو تعملون تا تم واؤن سب عمل کرتے ہو، خبیرا اس سے باخبر ہے، اس کو جاننے والا ہے۔ ان قریب کہیں گے آپ کے لیے یا آپ سے، مخلفون پیچھے رہنے والے، اعرابیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے، ہمیں مشغول کر دیا تھا ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل و عیال نے، تو ہم سے ہمارے لیے کیا کریں، مغفرت طلب کریں، وہ سب کہتے ہیں ان کی زبانوں سے جو نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ آپ کہہ دیجئے پھر کون ملکیت رکھتا ہے یا اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی نقصان کا یا وہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ کسی نفع کا، بلکہ اللہ تو ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو باخبر۔ یعنی جب یہ لوگ نکل رہے تھے ایمان والے، تو ان لوگ مدینہ کے اطراف میں کچھ دیہاتی لوگ رہتے تھے جو کہ جسٹ نو مسلم تھے، بالکل ایمان لے کر آئے تھے، ابھی اتنی پختگی نہیں تھی ایمان میں، ایسا تھا کہ ارے بھائی یہ تو ابھی تو وقت صحیح نہیں ہے، یہ لوگ کیسے وقت میں جا رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ حملہ کر دیا ان لوگوں نے، مشرکان مکہ نے،
تو ہم تو برباد ہو کے رہ جائیں گے، اپنے گھر سے بھی گئے، اپنے مال سے بھی گئے، یہاں پر ہم اپنے اہل و عیال کو الگ چھوڑیں گے۔ تو یہ اپنے اس کی باتیں سوچ رہے تھے دنیا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے متعلق کہا کہ یہ ابھی ان کے دلوں میں ایمان رچا بسا نہیں ہے، ابھی یہ کیسے ہے، منافقوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ ہم اس لیے نہیں گئے تھے، اب ایکسکیوزز پیش کر رہے ہیں جبکہ وہ لوگ لوٹ آئے۔ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے، لیکن بات یہ تھی کہ ہم نے سوچا کہ ہمارے مالوں کا کیا ہوگا، ہمارے اہل و عیال کا کیا ہوگا، ہم ان کو چھوڑ کے جائیں گے، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، اس وجہ سے ہم نہیں گئے۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا ان کے دل میں کچھ اور ہے اور زبانوں پر کچھ اور ہے، ابھی دل میں ایمان نہیں اترا ہے، تو ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دی۔ وہ ارادہ کرے نفع کا، وہ ارادہ کرے نقصان کا، وہ جو چاہے وہ عمل سے ان کے باخبر ہے۔ چلیں رپیٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 12۔ اچھا، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنین الی اہلہم ابدا وزین ذلک فی قلوبکم وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا۔ ٹھیک ہے، وہ بلکہ ظننتم زن کیا، گمان کیا تم سب نے، ان کے نہیں، کہ ان کے لن ہرگز نہیں، یا وہ انقلبا لوٹیں گے، رسول، بلکہ تم تو گمان کیے بیٹھے تھے کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول، والمؤمنون اور ایمان والے، الا اہلہم ان کے گھر والوں کے پاس، الا طرف، اہلی گھر والوں کے، ہم ان کے گھر والوں کی طرف، ابدن کبھی بھی، وزینا اور مزین کر دیا گیا ہے، ذالکا یہ، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وظننتم اور ظنہ گمان کیا تھا تم نے، ظن سو برا گمان، وکنتم اور تم تھے، قومم برا ایک ہلاک ہونے والی قوم، برا کہا جاتا ہے ہلاک ہونے والی، ہاں چور چور ہو جانے والی، ہلاک ہونے والی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، یہ اعرابی تو اپنے گھر والوں کو ایسے لگ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے جو گئے ہیں نکل گئے ہیں وہ کبھی لوٹ کے ہی نہیں آئیں گے، ان کو اپنے گھر والوں کی طرف آنے ہی نہیں دوبارہ ملے گا۔ جب رسول اور جو ایمان والے تھے وہ حدیبیہ سے لوٹ کر آ گئے تو انہوں نے کیا کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے کہ تم سب تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ رسول اور ایمان والے وہ کبھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر ہی نہیں آئیں گے، بلکہ تم نے کیا کیا، تمہارے لیے سجا دیا گیا تمہارے دلوں میں وہ جو گمان تھا تمہارا، اور تم نے یہ گمان جو کیا تھا کہ وہ سارے مارے جائیں گے، سب کو مار دیا جائے گا، قتل ہو جائیں گے، تو یہ تم نے برا گمان کیا تھا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ ہو۔ یہ منافقوں کے بارے میں بات ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 13، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور من جو لم نہیں یؤمن باللہ ایمان لائے اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا تو بے شک ہم نے، اعتدنا تیار کیا ہے ہم نے، کافروں کے لیے سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ، اور جو نہیں ایمان لاتا اللہ اور اس کے رسول پر تو بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے، ہم نے تیار کی ہے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ۔ وہ سیم آیت آ رہی ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ملک جندن آ رہا تھا، اور اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وکان اللہ غفورا رحیما، وہ بخش دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا اور وہ عذاب دے دے گا جسے وہ چاہے گا، وکان اللہ اور ہے اللہ غفور الرحیمہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اب یہ جو آیت ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، دس از اباؤٹ خیبر، تو وہ ہم ابھی نہیں لے سکتے، ہم کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ 3 آیت اگر کسی کو ریپیٹ کرنا ہے اور ادروائز لیٹ اٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني يتفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.